بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سنگر خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف سے شیر افضل خان مروت صاحب کو نکالا گیا، لیکن ایک کنفیوژن ہے اس پر۔ شیر افضل صاحب کے مطابق عمران خان صاحب نے مجھے نہیں نکالا ہے، خود بیرسٹر گوہر خان صاحب ایکٹنگ چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف بلا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس پر بات کریں گے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرتاج صاحب اور ANP کے درمیان بھی ایک لڑائی چل رہی ہے، ایک پریس کانفرنسز کی حد تک، تو اس پر بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہے، اصل کہانی کیا ہے، یہ کیوں اس حد تک یہ لڑائی پہنچ گئی۔ اور اس کے بعد 2018 میں جب الیکشنز ہوئے تو اس الیکشنز کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے مرکز میں ایک مخلوط حکومت بنائی، اور اس وقت کی اپوزیشن نے مل کر دو ایسے کارنامے کی ہیں کہ وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جیل میں تھے، آصف زرداری صاحب جیل میں تھے، تو اس اپوزیشن نے ان دونوں کو جیل سے نکلوائے، اور پھر اپریل 2022 میں ان اپوزیشن نے ایک ایسا کارنامہ کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرا دی اور PDM کی حکومت بنائی۔ لیکن اب 8 فروری 2024 کو الیکشنز ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں آئی ہے، لیکن اب تک اس نے نہ کوئی ایک یونائٹڈ اپوزیشن بنائی ہے، نہ خان صاحب کو جیل سے نکلوانے میں کامیاب رہی ہے، اور بعض ذرائع کے مطابق یعنی بعض لوگوں کے مطابق کہ پارٹی خود نہیں چاہتی ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر آ جائے۔ تو اس پر بات کریں گے کہ کیا پارٹی واقعی نہیں چاہتی ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر آ جائے۔ ان موضوعات پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MNA ملک انور تاج صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، ایک تو یہ فرمائیے گا کہ یہ شیر افضل مروت صاحب کی اصل کہانی کیا ہے، وہ پارٹی سے کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پر بھی کہا کہ مجھے کیوں نکالا، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں نکالا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنگر خان، پہلے آپ کا شکریہ۔ شیر افضل مروت ہماری پارٹی کا ایک اثاثہ ہے، اور اس نے مشکل وقت میں پارٹی کو سہارا دیا۔ جب خان صاحب 9 مئی کا واقعہ ہوا اور 9 مئی کے بعد تقریباً ہمارے جتنے بھی پرانے لیڈرشپ تھے وہ پریس کانفرنسز کے ذریعے پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، تو اس وقت شیر افضل مروت نے بہت حوصلہ دکھایا تھا، اور وہ پارٹی کو اس وقت مشکل حالات تھی، اور اس مشکل حالت میں اس نے پارٹی کی بڑی زبردست رہنمائی کی تھی۔ اس وقت جو یہ معاملہ پیش ہوا کہ شیر افضل مروت پارٹی سے کیوں نکالا گیا، ایک شیر افضل مروت کی بھی تھوڑی بہت اس میں غلطی شامل ہے۔ اس کی غلطی یہ شامل ہے کہ ہر پارٹی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے۔ شیر افضل مروت تھوڑا سا جذباتی ہے، کبھی لیڈرشپ کے پیچھے بات کرتے ہیں ٹاک شو وغیرہ میں، کبھی دوسرے کی، تو اس وجہ سے خان صاحب نے بار بار اس کو وارننگ بھی دی کہ آپ تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں کہ اس وقت پارٹی کو یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، پارٹی مشکل حالت میں ہے، ورکرز جیلوں میں ہے، تو ایسے حالت میں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے اکثر اس طرح کی بات نکلتی تھی، جس کی وجہ سے پارٹی لیڈرشپ کو جس کے خلاف وہ بات کرتے تھے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتا تھا، تو اس وجہ سے یہ ڈیسیشن آیا۔ لیکن ابھی بھی یہ پوزیشن ہے کہ پارٹی میں بہت سے لیڈرشپ اس حق میں ہے کہ شیر افضل مروت ہم دوبارہ پارٹی میں شامل کروائے، اور کل تک مجھے پتا ہے کہ شیر افضل مروت ہمارے ساتھ ہمارے بینچز پہ بیٹھا تھا، لابی میں ہمارے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، اور تقریباً مور دین 70% لیڈرشپ اس بات پہ متفق ہے کہ ہم خان صاحب سے جا کے مل کے اسے منا لیں گے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی میں واپس دوبارہ لائیں گے، اور ساتھ ہی شیر افضل مروت کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ بھی تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں، تھوڑا استقلال کا مظاہرہ کریں، اور سخت وقت میں پارٹی کو اس طرح کے ایشوز پہ بات نہ کریں۔ سر، آپ نے دوبارہ ان کے پارٹی میں لانے کی بات کی، تو میں نے پاکستان تحریک انصاف کے چند MNA سے اس ایشو پہ بات کی ہے، تو ان کی کیفیت میں فراز احمد فراز صاحب کے اس شعر میں بیان کر سکتا ہوں کہ یہ پھر سے کون انہی راستوں میں چھوڑ گیا، یہ پھر سے کون انہی راستوں میں چھوڑ گیا، ابھی ابھی تو عذاب سفر سے نکلا تھا۔ یعنی ان کی پارٹی سے جانے پہ یا نکالنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ تر لوگ
ناراض تو میں نہیں کہوں گا لیکن متفق نہیں ہے اس فیصلے سے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اس سے پارٹی میں اختلاف مزید بڑھے گا؟ نہیں، پارٹی میں اختلاف نہیں پڑے گا، لیکن پارٹی میں جس طرح پہلے میں نے آپ کو بولا کہ ہر پارٹی میں ایک ڈسپلن ہوتی ہے اور لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی آتی ہے، ایم این ایس کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ اس نے ڈسپلن کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ ڈسپلن کے خلاف ورزی کرتا ہے یا اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا اور اس طرح کے بات کرتے ہیں جس سے دوسروں کو دل آزاری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اکثر یہ ایشو آ جاتی ہے۔ شیر افضل کا بھی مسئلہ یہ ہے، شیر افضل بیسیکلی پارٹی میں اس کا خیرخواہ زیادہ ہے، لیکن اس سے اپنی غلطیاں ہو جاتی ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ شیر افضل کو میں بہت نزدیک سے جانتا ہوں، سخت ٹائم میں میرا وکیل تھا، 9 مئی کے بعد اسد قیصر صاحب کا اور میرا وکیل تھا، اور سخت ٹائم میں اس نے ہمیں بہت سہارا دیا تھا، اور ہم یہ چاہتی بھی ہے کہ شیر افضل پارٹی میں رہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ شیر افضل سے جو غلطیاں ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے، یہ غلطیاں مزید نہ ہو۔ سر ایک تو یہ ہے کہ شیر افضل خان مروت صاحب کے مطابق کہ کوئی جاتا ہے یا جاتی ہے اور خان صاحب کے کانوں میں یہ باتیں ڈالتی ہیں کہ شیر افضل خان مروت صاحب نے بی بی کو، بشرا بی بی کو گالیاں دی ہیں یا دوسرے ایسے باتیں کہ اس سے وہ مروت صاحب انکاری ہے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کے کانوں میں جو غلط باتیں لوگ ڈالتے ہیں، یہ بھی ایک پارٹی کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے جا کے خان سے یہ بات کی ہو کہ اس نے گالی دی ہے، اس طرح کی بات میں نے سنی ہے۔ مروت صاحب ہم تو اکثر ٹھیک ہے، مروت صاحب کا اپنا نقطۂ نظر ہوگا، لیکن ہم تو اکثر ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، سارے ایمینیس ہے، پارلیمنٹیرین ہے، گپ شپ لگاتے ہیں، اس طرح کے ڈسکشن ہم کرتے ہیں۔ میرے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کا ایک ایم پی اے گیا تھا اڈیالہ کے اندر، انہوں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ انہوں نے گالیاں دی ہے بی بی کو، اور اس پر خان صاحب نے ایکشن لیا اور مجھے نوٹیفیکیشن آیا پارٹی کی طرف سے۔ نہیں، اس طرح کے میں سمجھتا ہوں، یہ ریکارڈ پہ موجود ہوگا، میں اس طرح نہیں کہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہ ہم نے سنی ہے نہ ہمیں اس کے بارے میں علم ہے۔ اکثر یہ سلمان اکرم راجہ کے بارے میں اس نے 2 دفعہ بات کی تھی، اس سے پہلے عمر ایوب کے خلاف اس نے بات کی تھی، پھر اس کے بعد اس نے دوسرا ہمارا جو شیخ وقاص اکرم، اس کے خلاف اس نے بات کی، اور اس کے بعد اس نے شبلی فراز کے خلاف بات کی۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا، اور ایسا ہے بھی نہیں، دل سے اچھا بندہ ہے، آج بات کر لیتا ہے، شام کو اسی کے ساتھ پھر بیٹھ بھی جاتا ہے، لیکن اس کا نیچر ایسا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیریسلی اس طرح بات کرتے ہیں، لیکن وہ نیچرلی اس طرح ہے کہ وہ اپنے عادت کی وجہ سے اس سے یہ بات منہ سے نکل جاتی ہے، بعد میں وہ اس کو لائٹ لے لیتے ہیں، اور جو لوگ اس کو نزدیک سے سمجھتے ہیں اس کے بات کو لائٹ لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ دوسری ایشو کی طرف آتے ہیں، یہ آپ کی میں ایک کلپ سن رہا تھا عوامی نیشنل پارٹی کا، ایک پتہ نہیں ہے کہ یہ لیڈر ہے کیونکہ میں نے پہلے بار اس بندے کو دیکھا، اب وہ آپ کے خلاف کچھ ایسی باتیں کر رہی تھی کہ ایک لفظ ہے، میں کیمرے پہ اس لیے بولتا ہوں، اس میں ایک پیغام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہے کہ میں نے انورے، تو یہ بات کیوں اس پر پہنچی ہے کہ اس نے آپ کے لیے ایک نامناسب لفظ میں سمجھتا ہوں، ایک پارلیمنٹیرین کے لیے ایک نامناسب لفظ ہے، اور میں ذاتی طور پہ اپنی طرف سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کے لیے، خواہ وہ ملوری خان ہو، خواہ وہ عمران خان ہو، خواہ وہ ملک انور تاج ہو، ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ سر، یہ کیوں اس تک یہ بات پہنچ گئی ہے؟ بات یہ ہے سنگر خان کے، میں نے ایک بات کی تھی ایک جلسے میں، اور وہ میں نے ایک ریئیکشن کی بات کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے باچا خان کی برسی تھی عمرزوں میں، میرے خیال میں عمرزوں میں ہوتی، چارسدہ میں وہ جلسی برسی تھی، تو اس برسی میں ایمل ولی نے انتہائی غلط زبان استعمال کی خان صاحب کے خلاف، اور ایسی بیہود الفاظ استعمال کی کہ جو ایک باوقار انسان، ایک پارلیمنٹیرین، ایک سیاستدان اس طرح کے الفاظ منہ سے نہیں نکالتے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے یہ بات کی کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے پوری پختونخوا میں، اور یہ سیٹیں اس نے نہیں جیتی، پی ٹی آئی نے، عمران خان نے یہ سیٹیں نہیں جیتی۔ میرا 8 فروری کے سلسلے میں ہمارا پروگرام تھا چارسدہ میں، اور جو ہمارا نیا صوبائی صدر ہے جنید اکبر خان، وہ آیا تھا،
تو وہاں پہ میرا اسپیچ تھا. اسپیچ کے دوران مجھے کسی نے بولا PTC ورکرز نے کہ اس نے اس طرح کے الزامات ہم پہ لگائے ہیں. تو میں نے کلیئر سیاسی بات کی کہ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی, آپ جو بھی حلقہ ہے اس پہ انگلی رکھ دیں, وہ ہم کھولنے کے لیے تیار ہے, چارسدہ میں یا پورے پاکستان میں جہاں پہ آپ چاہے. تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جا کے جو حلقے پہ آپ کہے گی کہ یہ حلقہ میرے لیے کھولا جائے تو حلقہ ہمیں کھولے گی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, پھر پتہ چلے گا کہ الیکشن, میری بات سنو, پھر خود بخود پتہ چلے گا کہ الیکشن عمران خان نے جیتی ہے یا NP نے جیتی ہے. اور میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے پوری چارسدہ میں ایک سیٹ نہیں جیتی, خود جا کے بلوچستان سے سینیٹر بن گئے. یہ بات میں نے سیاسی کی تھی, میں نے نہ کسی کی ذات پہ تنقید کی, نہ میں نے کسی کے خلاف گالی نکالی تھی. لیکن ریئیکشن میں NP کے ورکرز نے جو ویڈیوز وغیرہ میرے خلاف کی, جو پریس کانفرنس میرے خلاف کی, تو یہ اس کی اخلاقی سوچ, اس کے رویے, اس کے مینٹل اپروچ, یہ اس پورے قوم کو پتہ چلا کہ کون کتنے پانی میں ہے. اس کے الفاظوں کا چناؤ وہ ہم سب نے سنی, وہ آپ نے بھی سنی ہوگی, میں نے بھی سنی. ایک خاندانی انسان, ایک بااخلاق انسان, ایک اس معاشرے میں جس کا ایک رول ہو, تو اس طرح کے لوگوں کا وہ جواب نہیں دیتے. وہ پرانے زمانے میں ہم اکثر وہ CD ڈرامے دیکھتے تھے جس میں ایک پارٹ ہوتا تھا جہانگیرے, جو ٹوپی ہے وہ ٹولا ٹیلا رکھ کے, مونچھے تھوڑے ٹیڑے ہو کے, پھر اس کے علاوہ وہ ایک یہ اوپر یہ کھلا ہوا, اس طرح کے انداز میں ڈائلاگ کرتے تھے. تو یہی قسم کے ڈائلاگ ان لوگوں نے بھی کی. میں NP کے ورکرز کی قدر کرتا ہوں, اس میں خاندانی لوگ بھی ہے, اچھے لوگ بھی ہے, میں اس کی قدر کرتا ہوں. لیکن جو 5-6 بندے تھے اور جس نے جس انداز میں جواب دی, یہ انداز جواب دینے کا نہیں تھا. میں نے چیلنج کیا تھا, جو میں نے سیاسی طور پر چیلنج کیا تھا, سیاسی جواب دینا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ایک 3 بندے اور تھے جو PTI کے متاثرین تھے. سمانات پہ شب قدر میں اس نے پروگرام کے ایکس MP تھا لور مومن کا نثار. اس کے علاوہ یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے بیچارہ, اس کا کیا نام ہے, ظفر علی خان, کبھی ایک پارٹی میں بیچارہ اس کے ڈیفینڈ کرتا, پہلے آفتاب شفاؤ کے ڈیفینڈ کرتا تھا, پھر مولانا فضل الرحمان کو ڈیفینڈ کرتا ہے, اب NP ایمل ولی کو ڈیفینڈ کرتا ہے. اور الیکشن تک میرے خیال میں 2 پارٹیاں PTI میں تو اس کی جگہ نہیں بنتی, 2 پارٹیاں ہیں, ایک عائشہ گلالئی کی اور ایک مسرت شاہین کی. شاید اس کے بعد وہ ان دونوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع کرے, تو اس کو میں سیریس بھی نہیں لیتا. تو اس نے میرے خلاف باتیں کی تھی. اس کے علاوہ ایک معصوم شاہ نے باتیں کی تھی. تو معصوم شاہ کو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹاک شوز پہ اس دن ایمل ولی بیٹھا تھا اور اس نے کہا کہ معصوم شاہ نے کرپشن کی تھی, اس لیے ہم نے اس کو سائڈ پہ کیا تھا. تھوڑا بہت اس میں اگر غیرت ہوتا تو ایمل ولی کی اس بات پہ اس نے پارٹی کو چھوڑنا چاہیے تھا. نثار کے بارے میں یہ میں کہتا ہوں کہ اس بد زبانی کی وجہ سے میں نے مجبوراً اس حلقے میں مداخلت کی. اپنے چچا کے لیے میں نے PTI کا ٹکٹ لے کے اس کو گھر پہ بٹھا دیا, اور اس کے اس بد زبانی کی وجہ سے میں مجبور ہوا کہ میں وہاں کی سیاست میں نے اپنے آپ کو انوالو کر دیا. میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں, اس کے بھائی نے چند پیسے کمائے ہیں. اس سے پہلے یہ نان کسٹم پیڈ گاڑی جو ہوتی ہے NCP گاڑی, اس کا اسمگلنگ کرتے تھے. پھر جوڑ ایک راستہ ہے پانڈیالی سے, یہ اس کا اسمگلر تھا, اور وہ آج آ کے میرے خلاف باتیں کرتا ہے. میں اس کو جانتا ہوں, وہ مجھے جانتا ہے. نہ میں یہاں پہ کسی کے پرواہ کرتا ہوں, نہ مجھے کچھ کہہ سکتا ہے. میرا خاندان ہے, میرا قوم ہے, میرے دوست ہے, میرا خلق احباب ہے, میرے PTI ورکر سے غیرت مند. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو کچھ کہیں گے تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ سوچ لے. جس کسی نے اگر کسی قسم کا حرکت کیا تو اس کو میں ایسا جواب دوں گا کہ آئندہ نسل اس کی یاد رکھے گی. ٹھیک ہے سر, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ میں نے صرف ان کو یہ چیلنج دیا ہے کہ یہ آ کے جو جس حلقے پہ یہ بتاتے ہیں اس کے یہ کھول دے تو ہم تیار ہیں. تو یہ ایک سیاسی بیان ہے اور میرے خیال میں ان کو بھی سیاسی بیان دینا چاہیے تھا. ایسا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ جو گلپ ہے یا جو اختلافات ہے ایسا نہ ہو کہ یہ مزید بڑھ جائے. اس کے روک تھام کے لیے بیسیکلی میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوریت ہے,
اس کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم پہ ہمارے نظریے پر ہمارے سیاسی کارکردگی پر اس پہ بات کر سکے. ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس کے نظریے پر ہم اس کی سیاسی کارکردگی پہ بات کر سکیں. نہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ میرے ذات پہ اٹیک کر لے، نہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس کی ذات پہ اٹیک کر لوں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ چارسدہ میں 2 خاندان ہے، ایک ارشد عمرزئی اور شکیل عمرزئی. تعلیم یافتہ جوان ہے. اس کو میں جب دیکھتا ہوں تو بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور رنج بھی ہوتا ہے کہ 2 نوجوان جب باہر گھر سے نکلتے 30-40 بندوقیں اس کے پیچھے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرہ یہ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ ہماری سیاستدان سیاست اس حد تک پہنچ گئی، اس پہ سوچنا چاہیے. اور یہ اس معاشرے میں سیاست لوگ خدمت کے لیے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالیاں نکالنے کے لیے نہیں کرتے. ہم اگر سیاست کرتے ہیں تو اس علاقے کے اور اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کے لیے کرتے ہیں. ہم اس لیے سیاست نہیں کرتے کہ اس میں ہم دشمنیاں پیدا کریں یا کسی کے ساتھ دشمنی کریں. اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہمیں سیاست کرنی چاہیے. میں ایمل ولی کے جو مشران ہے میں اس کے قدر کرتا ہوں، میں باچا خان کا قدر کرتا ہوں، میں ولی خان کا قدر کرتا ہوں، میں غنی خان کو اس پختون معاشرے کا ایک بڑے پائے کا شاعر سمجھتا ہوں. لیکن ایمل ولی میں اگر غلطی ہے تو وہ این پی والے جتنے ورکرز اس کو کہنا چاہیے کہ ایمل ولی کو سمجھائے کہ کم از کم آپ الفاظ کا جو چناؤ کرتے ہیں وہ تھوڑا احتیاط سے کریں. ٹھیک سر، میں اس لیے میں نے کہا کہ جب الیکشن سے پہلے چارسدہ کے ایم این اے فضل محمد خان صاحب جب پشاور ہائی کورٹ میں تو این پی کے ورکرز نے ان پر ایک فزیکل حملہ کیا تھا، ایک وائلنس کیا تھا ان پر. تو میں نے اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ جو خلیج ہے یا جو اختلافات ہے کہ آگے بڑھے اور اللہ نہ کرے کہ کسی فزیکل وائلنس میں کنورٹ ہو. آپ اس طرح ہے سنگر خان، ہم زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم یہاں اگر جیتے ہیں تو یہ سیاست ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دم دبا کے گھر میں بیٹھ جائے. ہم کسی کی عزت پہ وار نہیں کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ میرے عزت پہ وار کرے. ٹھیک سر، نیکسٹ ایشو ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ تقریباً 1 سال سے کوشش کر رہی ہے کہ مولانا صاحب کو ملا کے ایک اسٹرانگ اینڈ یونائٹڈ اپوزیشن بنائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کوشش میں ابھی تک ناکام رہی ہے. تو کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سیاسی ناکامی سمجھی جائے یا مولانا صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس کو ہم کیا سمجھیں؟ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے پہ اگر نظر ڈالے تو 2 سٹیک ہولڈر ہے مین، ایک مولانا فضل الرحمان اور ایک پی ٹی آئی. باقی پارٹیوں کی تو کوئی اب وہ حیثیت نہیں رہی. تو مولانا صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ میرا اپوننٹ جو خیبر پختونخوا مولانا صاحب نے بھی تو سیٹ ہی نہیں جیتی. نہیں، میری بات سنو نا، اگر سیٹ ہی نہیں تو رنر اپ اکثر جگہ پہ مولانا صاحب ہی آئے ہیں نا. تو جو اپوننٹ وہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کو سمجھتے ہیں. ہماری بھی مقابلہ اگر ہوتا ہے تو مولانا صاحب کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس طرح کے ایشوز ہمارے فاسٹ میں رہی ہے کہ اس کو بہت جلد حل کرنا اس یہ وقت لے گا. مذاکراتی ٹیم جو ہماری پی ٹی آئی کی طرف سے ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے خان صاحب کی طرف سے، اور اس میں بار بار میٹنگ بھی ہوتی ہے، اور ہم پر امید ہے کہ ایک گرینڈ الائنس ہماری بنے گی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ بھی، اس کے علاوہ اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس کے ساتھ بھی بنے گی. مولانا صاحب اور ہمارے درمیان اختلاف رہی ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے یہ چیزیں یہ فاصلے ختم کرنا تھوڑا وقت لے گا. لیکن الحمدللہ ہم اس کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ قوم یہ خوشخبری بھی سنے گی کہ ہم متحدہ محاذ بنا کے اس جو جعلی حکومت ہے فارم 47 حکومت ہے، اس کے گرانے میں ہم سب مل کر ایک کردار ادا کریں. سر، اگر آپ حکومت گرا دیتے ہیں تو پھر وہی سیاسی